السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ علم نحو میں ابتدائی کتاب خلاصۃ النحو پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد کریں، یاد کرنے پر دھیان دیں۔ یہ پہلی کتاب ہے جس میں یاد کرنے پر زیادہ زور دینا ہے۔ اس کے بعد جو کتاب آ رہی ہے اس میں سمجھنے پر زیادہ زور دینا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء استفہام کا بیان۔ دیکھیے اسماء استفہام کیا ہوتے ہیں؟ جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ جیسے کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے؟ تو یہ کیفا جو کیسا کے معنی میں، یہی ہے اسم استفہام۔ یہ کیفا اسم ہے اور اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی ہے کیسا، اور کیسا کہہ کر ہم سوال ہی کرتے ہیں۔ ایسے ہی این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو؟ این کا معنی ہوتا ہے کہاں، اور کہاں لفظ سے ہم سوال ہی کرتے ہیں۔ تو این سے سوال ہوتا ہے کہاں جا رہے ہیں آپ۔ اسماء استفہام درج ذیل ہیں۔ کون کون ہیں دیکھیں جن الفاظ سے سوال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 من، کون۔ سوال کیسے کریں گے؟ من جاء، کون آیا۔ تو من کے ذریعے سے سوال ہوا اس کو کہتے ہیں اسم استفہام۔ یہ من ہمیشہ من ہی رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ نہیں بدلے گا۔ ما اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ ما بیدک، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ دیکھیے اس سے بھی سوال ہو رہا ہے۔ ایون، کون سا، اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ جملہ دیکھیں، ای رجل جاء، کون سا شخص آیا۔ ایتن، کون سی، یعنی مؤنث کے لیے، یہ ایون مذکر کے لیے، ایتن مؤنث کے لیے۔ ایتو مرأۃ قامت، کون سی عورت کھڑی ہوئی۔ نمبر 5 ماذا، اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ ماذا فی جیبک، آپ کے جیب میں کیا ہے۔ کم، اس کا معنی ہے کتنی، کتنے۔ کم کتابا لہو، اس کے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ کیفا، کیسا کے معنی میں، کیفا انت، آپ کیسے ہیں۔ متا، اس کا معنی ہوتا ہے کب۔ متا تذهب، آپ کب جائیں گے۔ اینا، کہاں۔ اینا زید، زید کہاں ہے۔ ایانا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے کب۔ ایانا یوم الدینی، بدلے کا دن کب ہے۔ انا معنی ہوتا ہے کہاں، کیسے۔ انا تجلسو، آپ کہاں بیٹھتے ہیں۔ انا تفوزو ولم تجتہد، آپ کیسے کامیاب ہوں گے جبکہ آپ نے محنت نہیں کی۔ کیسے کے معنی میں ہے۔ قواعد و فوائد دیکھیں۔ نمبر 1 اسم استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اسم استفہام محلاً منصوب کہلائے گا۔ حالت نصبی آپ پڑھیں گے آگے۔ کسی بھی لفظ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری۔ اور آسان میں اگر اس کو سمجھنا ہو، کوئی تحقیقی بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، کہ جس مقام پر پیش آتا ہو حالت رفعی، جس مقام پر زبر آتا ہو حالت نصبی، جس مقام پر زیر آتا ہو حالت جری۔ آسانی کے لیے اسے سمجھ لیں ورنہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے۔ کم یومن سرتا، کتنے دن آپ چلے۔ پھر ایک بار دیکھ لیں، اسم استفہام کے بعد ایسا فعل ہو، یہ ہے اسم استفہام کم، اور اس کے بعد ایسا فعل ہو یعنی یہ سرتا فعل ہے، یہ اس میں عمل کر رہا ہے۔ کتنے دن آپ چلے، یہ دنوں میں ہی تو چلے ہیں، اس میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفہام محلاً منصوب کہلائے گا۔ کم یومن سرتا، کتنے دن آپ چلے، یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، تو حالت نصب میں یہ سمجھا جائے گا۔ مفعول کے بیان میں آپ پڑھیں گے کہ جب فعل ہوتا ہے تو فعل جس وقت میں واقع ہوتا ہے وہ وقت کا بھی اگر کوئی لفظ آ رہا ہے تو وہ مفعول بنتا ہے۔ تو یہ جن دنوں میں چلے ہیں اس کے لیے یہاں پر لفظ آ رہا ہے کم یومن، کتنے دن آپ چلے، تو یہ بھی اس کا مفعول بنے گا، حالت نصبی میں ہوگا۔
محلن منصوب ہوگا، یعنی اس کی پوزیشن، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کی جگہ مفعول کی ہی ہے۔ کم سارقن اخذتا، کتنے چوروں کو آپ نے پکڑا؟ تو دیکھیے پکڑا، اور کس کو پکڑا؟ چوروں کو ہی، تو یہ محلن منصوب ہے۔ ماذا رأیتا، آپ نے کیا دیکھا؟ نمبر 2، اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو اس میں استفہام محلن مجرور کہلائے گا، جیسے بمن مررتا، کس کے پاس سے آپ گزرے۔ یہ من حرف استفہام، یہ من اس میں استفہام ہے، اور اس سے پہلے حرف جر با آ گیا ہے اس پر، تو اب کہیں گے یہ جو من ہے یہ محلن مجرور ہے، یعنی اب دیکھیں یہاں کوئی زیر تو آیا نہیں ہے، لیکن وہ ہے اسی کی جگہ میں، فی الوقت وہ اسی جگہ پر ہے، مجرور کی جگہ پر۔ جار ہے تو یہ مجرور کی جگہ پر ہے، یعنی با کے بعد مجرور کی جگہ ہوتی ہے، اور با کے بعد من ہے تو وہ مجرور کی جگہ میں آ گیا، محلن مجرور ہے۔ غلام من نصرتا، کس کے غلام کی تم نے مدد کی؟ یہاں پر بھی دیکھیے غلام مضاف، من مضافلے، مضافلے مجرور ہوتا ہے تو مجرور کی جگہ پر یہ آ گیا ہے۔ نمبر 3، اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہوں، یعنی وہ اس میں استفہام سے پہلے حرف جر بھی نہیں ہے اور مضاف بھی نہیں ہے، تو ان کے اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس میں استفہام محلن مرفوع کہلائے گا۔ اوپر کی صورت بھی لے لیجئے، یہ نمبر 1، یہ پہلی صورت۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو، یہ ایک صورت۔ یہ اس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو، دوسری صورت۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہے، نہ تو اس میں استفہام کے بعد کوئی ایسا فعل ہے جو اس میں عمل کر رہا ہے، نہ تو اس سے پہلے حرف جر آیا ہے، نہ مضاف آیا ہے، تو ہم کہیں گے محلن مرفوع ہے۔ جیسے کیف زید، زید کیسا ہے، تو کیفا کے بعد کوئی فعل بھی نہیں ہے، اور کیفا سے پہلے حرف جر بھی نہیں ہے، کیفا مضاف الیہ بھی نہیں بن رہا ہے، تو ہم کہیں گے محلن یہ مرفوع ہے۔ تو ایک منصوب محلن منصوب ہونے کی حالت گزر گئی، محلن مجرور ہونے کی حالت گزر گئی، یہ محلن مرفوع ہونے کی حالت باقی تھی جو یہاں آ گئی۔ متا سفر کا، آپ کا سفر کب ہے، یہ متا محلن مرفوع ہے۔ ما رأیتہ، آپ نے کیا دیکھا؟ من نصرتہ، من نصرتہ، آپ نے کس کی مدد کی؟ دیکھیے ما کے بعد فعل ہے رأیتہ، لیکن یہ فعل ما میں عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ ضمیر میں عمل کر رہا ہے، ضمیر جا رہی ہے ما کی طرف، ما میں عمل نہیں کر رہا۔ ایسے ہی من نصرتہ، اس میں بھی نصرتا فعل من میں عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ ضمیر جو ہو ہے اس کی طرف جا رہی ہے، اس ضمیر میں عمل کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ پہلی صورت پائی جا رہی ہے کہ اس میں استفہام ہے اور اس کے بعد فعل ہے جو اس میں عمل کر رہا ہے، نہیں کر رہا اس میں عمل، یہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، تو اس کو تو ہم کہیں گے محلن مرفوع ہے۔ نمبر 4، خیال رہے کہ این اور ایتن معرب ہیں، لہٰذا ان کا اعراب لفظاً آئے گا، یعنی یہ جو من ہے ہر جگہ یہ با آنے کے بعد بھی من ہی ہے، با نہ آئے تو بھی من ہی ہے، کیفا ہر وقت کیفا ہی رہے گا، لیکن این اور ایتن ہمیشہ این ایتن نہیں رہیں گے، کبھی این بھی ہو جائیں گے، کبھی این بھی ہو جائیں گے، ان کا اعراب بدلے گا اور الفاظ میں آئے گا۔ دیکھیں تنبیہ، حمزہ مفتوحہ یعنی آ اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے اجاء خالد، کیا خالد آیا، ابکر عالم، کیا بکر عالم ہے، حل حفظت الدرس، کیا آپ نے سبق یاد کر لیا، حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے۔ مگر یہ دونوں حروف ہیں، لہٰذا انہیں حروف استفہام کہتے ہیں۔ سبق ہے اسماء استفہام کا، لیکن استفہام کے لیے یہ حروف بھی ہیں، اس لیے یہاں بیان کر دیا گیا اور تنبیہ کر دی گئی کہ ان کو اسماء استفہام نہیں کہتے، حروف استفہام کہتے ہیں۔ سبق کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اس کی تمرینیں بنا کر بھیجیں۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو
درسگاہ میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔